الرحمن الرحیم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار صدق اللہ العظیم۔ جو ٹاپک آج کنس صاحب کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹاپک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے اور اس کا آج کل ہمیں اس کی ضرورت کس طرح سے ہے اور مسلم امہ کے لیے وہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل آپ کے علم میں ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں جو بھی فیلڈ جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں، اگر آپ ٹیکنالوجی کو لے کے ساتھ میں نہیں چلتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا اسلام کے اندر ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا۔ اب وہ جو علم ہے وہ علم دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا اسلامی علم بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اپنی ایک سوچ کا زاویہ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ دنیاوی علم کے اندر آپ کا عبور حاصل نہیں ہے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسلام کے جو رموز ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل کریں تاکہ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا جا سکے۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس میں یہ فرما رہا ہے کہ میں نے چاند اور ستارے بنائے، میں نے دن اور رات بنائے اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب عقل بیسیکلی کیا چیز ہے؟ عقل وہ علم ہے کہ آپ اس سے یہ چیز اخذ کریں کہ خدا کی قدرت نے یہ نظام کس طرح سے تخلیق کیا۔ دن کے بعد رات آتا ہے، رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے اور دونوں کا ایک وقت مقرر ہے۔ نہ دن سے پہلے رات آ سکتی ہے نہ رات سے پہلے دن، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے، الگ الگ دونوں کا اپنا ایک اوقات ہیں ان کے مقرر۔ تو جب آپ ان مقررہ اوقات کے اندر رہ کے دن اور رات چل رہے ہیں تو ہمیں اس کا نظام سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کا نظام سمجھو۔ اور یہ جو نظام سمجھنا ہے یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیاوی علم ہے، جبکہ اگر آپ اس آیت کے بعد اور اس آیت کا جو مفہوم ہے اس کے اندر جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کا اصل میں ادراک حاصل کرنا وہ اس علم کو حاصل کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل میں یہ بھی ہمیں دین کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ جب آپ اس کو اب جتنے جو سائنسداں، اب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی آج کل کی موجودہ حالات کے اوپر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلم امہ کے اندر کوئی اسلامی ملک آپ کو ایسا کوئی ترقی یافتہ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ ٹیکنالوجی کے اندر کہیں آپ کو مسلمانوں کا کوئی بڑا سائنسدان یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے شاید اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے دینی علم کے لیے، کہ ہم نے صرف دین سیکھنا ہے اور دین شاید نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے باہر دین نہیں ہے۔ اب یہ سولر سسٹم ہے جس کے اندر آپ جانتے ہیں 8-9 پلینٹس ہیں اور ان کا وہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ کسی مسلم اسکالر نے تو ہمارے تک یہ چیز نہیں پہنچائی۔ یہ ہمارے پاس چیزیں پہنچاتے ہیں کوئی یہودی سائنسدان ہے، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یار اس طرح سے ایک خدا کا نظام ہے، ایک سیاروں کا نظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ کوئی عیسائی سائنسدان تھا، اس نے تحقیق کی، اس نے بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے دن ہوتا ہے، یہ زمین کی اس طرح سے روٹیشن ہے، سورج اس طرح سے نکلتا ہے، اس طرح غروب ہوتا ہے، یوں دن کی وجہ یہ ہے، رات کی وجہ یہ ہے۔ کسی مسلمان سائنسدان کا آپ اس طرح سے ذکر نہیں سنیں گے جس نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہو۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اصل میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کی ہوئی تھی۔ ہم نے ان کو قرید کے ان چیزوں تک پہنچنا ہے تاکہ اللہ کا علم حاصل ہو سکے ہمیں کہ اللہ کی ذات اس دنیا میں موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، ہمارا سارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور اس چیز کا سٹیمپ لگانے کے لیے ہمیں یہ والا علم جو ہیں وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم آپ تب تک سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آئی نہیں جو مذہبی علوم ہیں آپ ان کو تب تک سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ دنیاوی علوم میں آپ کو عبور حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ایک سائنس کی بات ہوگی۔
اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آج کل جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آج کل اس کا بڑا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جس کو اردو میں اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو وہ شاید مصنوعی ذہانت بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب اصل میں اردو میں بھی مصنوعی ذہانت نہیں ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز؟ زین؟ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ سب کے پاس آج کل ٹچ اسکرین والے فون ساروں کے پاس ہی ہیں، انٹرنیٹ آج کل بڑا آسان ہے پاکستان میں اس کو استعمال کرنا، ہمارے اتنے مہنگے پیکیج نہیں ہیں، ہم آرام سے اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں مختلف طرح کی، آپ اس میں جب اوپر سرچ میں لکھتے ہیں کوئی لفظ تو آپ کو وہ آگے سے خود آپشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے، یہ سرچ کرنا ہے، 4-5 اس کی آپشنز نیچے آ جاتی ہیں، تو وہ خود سے اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ یہ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ اس کے پاس ڈیٹا سارا پہلے سے موجود ہے، اس ڈیٹا کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ آپ شاید اگلے الفاظ یہ لکھنا چاہ رہے ہیں، اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز آپ کی سامنے آج جو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس نے پہلے سے لکھی ہوتی ہے وہاں پہ۔ آپ گوگل کے اوپر جاتے ہیں، گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرنی ہے، جب آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی آپ ایک دو لفظ ہی لکھتے ہیں تو آگے وہ پوری لائن آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائن ہی آپ اصل میں اسی کی تلاش میں ہوتا ہے، آپ وہ مل جاتا ہے اور آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں وہ خود سے پہلے سے ہی اندازہ لگاتا ہے، یہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ فون کے اندر کیا چیزیں زیادہ تر سرچ کرتے ہیں، آپ فون استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، کس سائٹ پہ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو ان چیزوں کی بیس کے اوپر وہ ساری چیز سامنے نکال کے بیان کر دیتا ہے، اور ہمیں وہاں سے اپنے نتائج جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرنا۔ تو وہ جو اس کا پہلے سے اندازہ لگانا ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ بیسک لیول ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور یہ ہم لوگ روز مرہ کی زندگی کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے ہیں ابھی اسکول کالج کے یا یونیورسٹیز کے وہ ان کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، پرانے بھی کرتے ہیں، اپنی آپ نے اسائنمنٹس وغیرہ اسٹوڈنٹس نے بنانی ہوتی ہیں یا جو بھی اس طرح کے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم لوگ آپ دیکھیں تو وہ ادھر سے اس کا سرچ میں جا کے تو اس کو یوٹیوب کے اوپر اپنے لیکچر سننے یا اس کے اوپر گوگل کے اوپر سے جا کے ان کو سرچ کرنا، وہ چیزیں وہاں پہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ شاید آپ آگے یہ سرچ کرنے لگیں۔ اب یہ سب سے بیسک لیول ہے، اسی کو جب ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں، اب یہاں پہ تو یہ کہ آپ نے ایک اس کو ہنٹ دیا اور اس نے اس سے اندازہ لگایا۔ آگے جب ہم چلتے ہیں اس کا نیکسٹ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوچنے سے پہلے وہ آپ کو آپ کی جو سوچ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے سامنے فون کے اوپر ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کی مثال اگر ہم چلتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہے، جب ہم جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ نے ریسرچ پیپر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ریسرچ پیپر لکھنا جو ہے وہ 6-7 مہینے کی ایک پوری ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اپنا ٹائم لگانا ہے، مختلف کتابیں اسٹڈی کرنی ہے، مختلف پیپرز اور آپ نے پڑھنے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ جو پورا ایک ریسرچ پیپر ہے وہ آپ کو بنا بنایا پورا ریسرچ پیپر آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ نے اس کو ٹاپک کا نام بتایا، اس نے آپ کو آگے پورا ریسرچ پیپر دے دیا اس کے اوپر، اب اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر کے تو چیزیں آگے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سارا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ اس کا ایڈوانس لیول ہے۔ اب اسی طرح سے جب ہم ابھی آپ کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں، سیمسنگ کا فون جن لوگوں کے پاس ہے اس کے اندر آج کل ایک اپلیکیشن ہے جس کو ہم سیری اس کا نام ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ یار فون پہ فلانی اپلیکیشن اوپن کرو، وہ اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے یہ سرچ کر کے دو، وہ یہ چیز سرچ ہو جاتی ہے، آپ نے زبان سے بولا اور اس نے ساری چیزیں آپ کو نکال کے دے دی۔ اسی طرح سے ابھی جب یہ سارا ڈیٹا بیسکلی ان لوگوں کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں، اب کون لوگ ان کو چلا رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی مسلمان سائنسدان ہے تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، جتنے بھی ہم نے لوگ دیکھے وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہی ہیں جو ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ چیز اخذ کی ہوگی کہیں نہ کہیں سے، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی ہوگی تو انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی۔
جب میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے اس میں آئیڈیا یہ ہوا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں یا حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا، لیکن علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب ایک آسانی ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے جس کے اوپر آپ 6-7 مہینے لگا رہے تھے، اور وہی ریسرچ پیپر آپ 5 سے 7 منٹ میں لکھ رہے ہیں، تو آپ کا ٹائم بھی بچ رہا ہے اور آپ کو باقی اپنے اور کام کرنے کے لیے بھی وقت زیادہ مل رہا ہے، تو آپ کو سہولت ہے ایک۔ اب وہ سہولت آپ کو کون میسر کر رہا ہے؟ جنہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھائی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری جو حالت ہے مسلمان، پوری مسلم امہ کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی ترغیب بیسیکلی مسلمانوں کو دی گئی تھی، اور قرآن پاک جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر بھی وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا جو کام تھا وہ مسلمان، ہم نے کیوں نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے اور اس کو ایک معجزہ سمجھ کے ہم نے وہاں پہ اس کو فل سٹاپ لگایا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ غیر مسلموں نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے اس کو معجزہ نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی سائنس ضرور ہوگی۔ جب وہ اس فلسفے کے اندر گئے تو انہوں نے یہ سولر سسٹم اور باقی سارے یہ چاند ستاروں کی موومنٹ، زمین کی موومنٹ، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے اخذ کی۔ زمین اپنے ایکسس پہ کس طرح سے گھومتی ہے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں اسی طرح سے مختلف فلاسفرز کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح سے زمین کے ایکسس کی روٹیشن اس طرح، دن اور رات اس طرح سے بدلتے ہیں، موسموں کی تبدیلی اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد، اگلے دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس ٹائم پہ ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا اور بغداد پہ قبضہ کیا، وہ پیک ٹائم تھا مسلمانوں کا، جس ٹائم پہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن ہلاکو خان کیوں کامیاب ہوا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے وہاں پہ آ کے اپنے عمل کو چھوڑ دیا تھا، اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس ٹائم پہ علماء کے درمیان بحث یہ ہو رہی تھی کہ کوا جو ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ باقی اب ہلاکو خان نے اس ٹائم پہ کیا کیا، کیوں وہ کامیاب ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ جنگ کے جو رموز ہوں گے یا جنگ جیتنے کے جو ٹیکنیکس ہوں گی، وہ شاید ان کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوگا اس ٹائم پہ، جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی اس ٹائم۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں اور آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ اسی وجہ سے قسم کرسی کے حالات ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اصل میں پڑھائی تھی وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی، اس کو پس پش کر دیا، اور ہم لوگ مختلف طرح کی بحث میں پڑ گئے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے جی، یا ہاتھ بند کر کے نماز پڑھنی ہے، روزہ 10 منٹ پہلے بند ہوگا، 10 منٹ بعد میں بند ہوگا۔ ہم ان بحثوں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سمپل سا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ بند، پہلی بات ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا۔ اب ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ ہاتھ کھولنے ہیں بند کرنے ہیں، اتنے میں دنیا جس رفتار سے آگے کی طرف جا رہی ہے، جو باقی لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی اتنے آگے نکل جائیں گے کہ آپ کل کو ان کو پکڑ نہیں سکتے، جو آج ہمارے حالات ہیں۔ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اسی کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ ابھی سائنس میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ورکنگ کس کے اوپر چل رہی ہے، کہ ہم لوگ جو الفاظ عام روٹین میں دن میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ، وہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں بیسیکلی، وہ ہوا میں ہی موجود ہوتی ہیں، اور صدیوں کی بھی جو پرانی ساؤنڈ ویوز ہیں وہ آج بھی دنیا کی اسی فضا کے اندر معلق ہیں۔ سائنس ورکنگ اس بات پہ کر رہی ہے کہ جو پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے لوگ تھے ان کی آواز وہاں سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوا میں ان مولک ساؤنڈ ویوز سے۔ جرمنی کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ کلیم کیا کہ اگلے 5 سے 7 سال میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ہم ان کو ریکور کر لیں گے ساؤنڈ ویو سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ والی کہانی یہ کسی مسلمان ملک میں یا کسی مسلمان سائنسدان کو تو اس کا خیال نہیں آیا، وہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ جرمنی کے اندر ہی اس سائنسدان نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اس نے اس میں سے سمجھا ہوگا، اس نے اس کی سائنس کو سٹڈی کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اگر نازل کی ہے تو بغیر وجہ کے تو نازل نہیں کی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، اصل میں انہوں نے سمجھنا شروع کیا۔ اب قرآن پاک کے اندر ہی سورت کے اندر ذکر ہے جس میں وہ سورت کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس میں سپارے کی، کہ جس میں وہ ہاتھی والی فوج تھی جن کے اوپر ابابیل سے علم ترا کیف،
اللہ رب کبھی اصحاب الفیل. اب ہم نے معجزہ سمجھ کے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا کہ وہ ابابیل تھے، ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں پھینکی گئی اور وہ جو ہاتھی تھے وہ بھوسے کا ڈھیر بنتے گئے. ہم نے وہاں پہ سبحان اللہ کیا، ماشاء اللہ کیا، اور ہم لوگوں نے اس کو وہاں پہ فل سٹاپ کر کے چھوڑ دیا. کچھ سائنسدان بیٹھے، انہوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے پتھر آیا ہے، ہاتھی پہ پڑے اور ہاتھی فارغ ہو جائے. معجزہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا. یا انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہوگا، ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پتھر اوپر سے آ رہا ہوگا وہ ایک خاص ہائٹ سے پتھر پھینکا گیا ہوگا، وہ ایک خاص سپیڈ سے پتھر آ کے اس ہاتھی کو لگا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھوسے کا ڈھیر بن گیا. پھر وہ اسٹریٹ لائن میں شاید نہیں آیا، وہ کسی پروجیکٹائل موشن میں وہ پتھر آیا ہوگا. وہاں سے جب اسٹڈی انہوں نے کرنی شروع کی اور اس کے اوپر انہوں نے آگے کی طرف اس کو چلایا، اور وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس کس شکل میں آئی. آج آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ فائٹر جیٹس چل رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے F-16 ہیں جی، JF-17 تھنڈر ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے ایکسٹریکٹ کہاں سے کی یہ چیز؟ یہ یہاں سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کی کہ یہ آسمان سے کس طرح سے پھینکا گیا ہوگا، کس موشن میں آیا، کس سپیڈ میں آیا ہوگا. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے بنائے، کہاں سے آئے، تو یہ بھی ہم لوگوں نے تو نہیں بنائے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی امریکہ کے خلاف یا جناب وہ یہودیوں کے خلاف چیزیں، سارا دن ہم انہی کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہودیوں کا بائک آؤٹ کر دو، آپ ان کا بائک آؤٹ کر دیں، ہم یہاں پہ سانس نہیں لے سکتے اگر آج ان کا بائک آؤٹ کر دیں. ہم ایک ایک چیز کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں. یہ فون ہم یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں، یہ مائک لگا ہوا ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں ہیں. ہم میں سے کسی بندے، کسی مسلمان نے یہ چیزیں ایجاد نہیں کی. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے قرآن پاک سے سیکھی ہیں، ان کے اوپر بھی کہیں اور سے وحی نہیں آئی تھی. علامہ اقبال کا شعر تھا جس کا مصرع اس طرح سے: کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کیا ہے کہ یہی ہماری کتاب تھی، ہم نے چھوڑ دیا، یورپین ممالک نے، یا باقی انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، اس میں سے سائنس کو سمجھا، اور آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ہمارے اوپر حکمران ہیں. اب انگلینڈ میں جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں، امیزون، آپ لوگوں نے کافی اس کا نام سنا ہوگا. ینگ جنریشن میں آج کل امیزون کے اوپر کام کرنے کا بھی کافی ٹرینڈ ہے، انہوں نے نام سنا ہوگا. امیزون کے مختلف ویئر ہاؤس ہیں انگلینڈ کے اندر. اب انگلینڈ چھوٹا سا ہے، ہمارے پنجاب سے بھی چھوٹا انگلینڈ ہے. 33 ویئر ہاؤسز وہاں پہ ہیں انگلینڈ میں امیزون کے. اور جس ایک ویئر ہاؤس میں جس پہ میں کام کر رہا ہوں، وہاں پہ 83,000 ربوٹس وہاں پہ اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. اب وہ 83,000، 83,000 ربوٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، چل پھر رہا ہے کام، جو ان کو کمپیوٹر سے کمانڈ دی ہوئی ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اب ربوٹ کی بھی تخلیق کس طرح سے ہوئی ہوگی؟ ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہوگا. اب بابا کو کمپیوٹر پہ ایکسل بڑا اچھا آتا ہے. میں ایک دن ان کو فون پہ ہی بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ ربوٹ سارے یہاں پہ ایکسل سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جو جتنی کمانڈ دیتے ہیں وہ ایکسل سے جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی بڑے بیسک لیول کا یہ ایکسل آتا ہے، وہ بڑی ایڈوانس لیول کا ایکسل ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ربوٹس کو بنایا. اب وہ ربوٹس ان کا کام کر رہے ہیں 83,001 میں، باقی پتہ نہیں 33 ان کے ٹوٹل ویئر ہاؤس ہیں، پتہ نہیں کتنے ہر جگہ پہ ہوں گے. اب وہ ہماری آسانی کے لیے کام سپیڈ اپ ہو رہا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر سے کمانڈ جا رہی ہے، جو کمانڈ دے رہے ہیں اس پہ وہ چل رہا ہے، تو غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. جب ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے. اب ربوٹس کہاں سے بنے، کس نے بنائے، کس فارمولے کے تحت بنے، جب آپ اس کو ریسرچ کریں گے، تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر نہیں ریسرچ کی، مجھے نہیں پتا، لیکن جب آپ اس کو اگر ریسرچ کریں تو وہ بھی کسی نہ کسی یہودی یا کسی نہ کسی عیسائی کے ساتھ ہی لنک کر رہا ہو. مسلمان کے پاس بہرحال اس کا کریڈٹ نہیں جا رہا ہوگا. اور جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت بتائے گا کہ میں نے یہ پڑھا تھا ایک کتاب میں، تو میں نے جب اس کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، تو مجھے یہ پتا چلا کہ یار اس طرح کی کوئی تخلیق جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. وہ کون تھا جس نے بچڑا بنایا تھا بعد میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا، وہ بات بھی کرتا تھا، آپ کے مسائل کا حل بھی کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جب آپ کوئی مسئلہ مسائل پوچھا تو وہ بتا بھی دیتا تھا. اب
آج سے کو 5-6 ہزار سال پرانی بات ہوگی. اب یہ جو رپورٹس ہیں یہ بیسیکلی اسی بچڑے کی ایک شکل ہے جس کو اب ہم پوجنے پہ آنا شروع ہو جائیں گے اگلے کچھ عرصے میں، جب وہ ہمارے روزمرہ کے کام کرنا شروع کر دے گا. اب ہم نے وہ واقعہ سنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی ایک چیز اس دور میں بن سکتی تھی تو شاید آج بھی بن سکتی ہے. اور وہ جو بچڑا ہے بیسیکلی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بہت اچھی خوبصورت اگزامپل ہے. وہ کس طرح سے؟ ابھی اس کے اوپر ورکنگ یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں گے، آپ اس سے اسلام کی چیز پوچھیں گے، وہ آپ کو اسلام کی چیز بتائے گا. یہ ذہن بھی کام کرتا ہے اس کے اوپر. میں بھی اگلے دن کر رہا تھا، ایک چیز میں نے نکالنی تھی، میں نے اس کے اوپر اس کو کمانڈ لکھی ہے، اس نے مجھے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بتایا کہ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی تشریح ہے. اس نے ساری چیزیں مجھے اس میں بیان کی اور میرا خیال ہے 2 یا 3 سیکنڈ لگے ہوں گے. اس نے 5-6 آیات نکالی، ان کے ترجمے نکالے اور ان کی تشریح بھی نیچے لکھی ہوئی تھی. اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کل کو یہ گفتگو میں کنورٹ ہونے والا ہے. ابھی تو ہم لکھ کے اس کو یوز کرتے ہیں، کل کو یہ گفتگو میں کنورٹ ہوگا. اس بچڑے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اس ٹائم پہ بچڑا تھا، آج اس کو کسی بھی شکل میں وہ بنا سکتے ہیں، روبوٹ کی شکل میں بنا دیں گے، یہ لیپ ٹاپ کی شکل میں بنا دیں گے. لیپ ٹاپ میں بھی مائک ہوتا ہے، آپ بات کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا ساتھ میں. آپ اس سے اسلام کا مسئلہ پوچھیں گے، روزے کا کوئی مسئلہ پوچھیں گے، نماز کا مسئلہ پوچھیں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھیں گے، وہ آپ کو سارا بتانا شروع کر دے گا. تو آپ اس کو پوجیں گے یا نہیں پوجیں گے پھر؟ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور ہم اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس میں صرف ہم اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں سے نکال دیا ہے. ہم نے قرآن پاک کو صرف اسی کے لیے پڑھنا، اب وہ بھی اچھی بات ہے پڑھنا کہ جی ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی. ہم نے صرف اس کو نیکیوں تک رکھ کے تو اس کو فل سٹاپ لگا دیا، جبکہ کرنے والا کام کیا ہے کہ ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ کے جب آپ اس کے اوپر عمل کریں 10 کی بجائے ہو سکتا ہے آپ کو 1000 نیکیاں ملیں. اب ایک کمپنی ہے کافی بڑی، آئی بی ایم، امریکن کمپنی ہے. ان کا ایک جو گروپ ہے کمپنی کا، کافی سارے کام کرتے ہیں. ان کا ایک جو گروپ ہے نا وہ میڈیسنز بناتا ہے، دوائیاں بناتا ہے. آج کل وہ لوگ دوائیاں کہاں سے بنا رہے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ فارمولا نکالتے ہیں اور اس فارمولے سے دوائی بناتے ہیں. آئی بی ایم واٹسن اس کا نام ہے. آج کل وہ لوگ دوائی بنا رہے ہیں کینسر کے پیشنٹس کے لیے. وہ رپورٹ کو ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کچھ کنڈیشنز اس رپورٹ کو دیتے ہیں کہ یار یہ مریض ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہے، اس کے خون کے اندر یہ مسئلہ ہے یا اس کا یہ ایشو ہے، ہمیں اس کا حل بتاؤ. تو وہ رپورٹ ان کو دوائی بنا کے پہنچا دیتا ہے کہ بھائی یہ دوائی بنا دی ہے، یہ دے دو اس پیشنٹ کو. آج کل وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اگر یہ دوائی اثر کرتی ہے واقعی یا نہیں کرتی. اس کے لیے ابھی انہوں نے اپنی اکیڈمی کے اندر کوئی 100-150 بندہ انہوں نے ایز اے سیمپل اپنے پاس ہائر کیے جن کو آلریڈی کینسر ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے. یہ بھی میں جب اس ٹائم پہ اسٹڈی اس کو کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ 2030 تک اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ یہ کتنے % ایفیشینٹ ہے یہ کینسر کا علاج. اب وہ کس طرح سے؟ وہ رپورٹ کو صرف کنڈیشن بتا رہے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی میرے گلے میں درد ہے، آپ آگے ڈاکٹر نے خود بتانا ہے وہ کس وجہ سے ہے، پھر وہ آپ کو اس کے حساب سے میڈیسن دے دے گا. اب ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی 2030 کے بعد شاید ضرورت نہ پڑے، آپ رپورٹ کو بتائیں گے وہ میڈیسن نکال کے دے دے گا آپ کو. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب ان کو اب آپ تھوڑا سا اگر اس کو ریورس آرڈر میں لے کے چلیں، یہ دوائی بن گئی، کہاں سے بنی؟ رپورٹ سے بنی. رپورٹ کو کس نے بنا کے دی؟ کسی بندے نے فارمولا اس کے اندر ڈالا. فارمولا کہاں سے نکلا؟ وہ آ جا کے بات آپ کو کہیں نہ کہیں سے قرآن پاک کے اندر سے ہی ملے گی. 4 موسم ہیں، دن اور رات ہیں، سارے اپنے چاند ستارے سورج سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نا. اب باہر سے تو ہم نے نہیں پڑھا کہیں. جب سائنس نے اس کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے اس کے اوپر سٹیمپ لگائی کہ ہاں واقعی اسی طرح سے. تو یہ چیزیں بیسیکلی ہمارے لیے ہمیں سمجھنے کی اس کے اوپر زیادہ ضرورت. ویسے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسلمانوں نے پڑھنا ہے باقیوں نے نہیں پڑھنا، لیکن چونکہ ہماری اپنی کتاب ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی چیز کو تھوڑا سا ہمیں ویلیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں سے سمجھنا آئے.
شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ابھی سب سے بڑا ہمارا جو آج کل مسئلہ ہے وہ شاید روزگار کا ہوگا. مہنگائی ہے اتنی ہے, بے روزگاری ملک کے اندر بہت زیادہ ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ینگ جنریشن ہے آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کماتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ریسرچ پیپر کی, آپ 5 منٹ میں ریسرچ پیپر لکھ دیتے ہیں. اب میں باہر بیٹھا ہوں, وہاں سے ہم لوگ بھی اسائنمنٹس بنواتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم نہیں ہے, آپ جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اور بھی کافی معاملات ہیں, تو ہم اسائنمنٹ زیادہ تر کس طرح, ہم پاکستان میں کسی بندے کو اٹھاتے ہیں, انٹرنیٹ سے بندہ تلاش کیا, اس کو ہم ٹاپک دیتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر مجھے اسائنمنٹ چاہیے. اب وہ لڑکا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہے وہ اے آئی کا ماسٹر ہوگا, اس کو پتہ ہے میں نے اے آئی کے اوپر ریسرچ کس طرح سے کرنی ہے. وہ میرا خیال ہے ہارڈلی 3-4 گھنٹے لگائے گا, میرے سے 100 پاؤنڈ لے لے گا میری اپنی فیس اس کی, اور مجھے وہ ایک ریسرچ پیپر سارا لکھ کے مجھے ای میل کر دے گا. اس کو حساب کتاب کے ساتھ تو میں نے اپنا خود تھوڑا سا مینیج کرنا ہے, لیکن وہ پیسے کما رہا ہے. اس لڑکے کے پاس جس سے میں بھی بنواتا ہوں, لاہور میں ہوتا ہے, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے پاس سم ٹائمز ایک ایک دن کے اندر 400-400 پاؤنڈ کے بھی آرڈرز آتے ہیں. 100 پاؤنڈ آج کل میرا خیال 360 روپے کا چل رہا ہے, 36,000 بنتا ہے 100 پاؤنڈ. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 400-400 پاؤنڈ تک کے بھی آرڈرز آتے ہیں ایک دن کے اندر. اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر اب اس کو یوز کرنا آتا ہے, وہ اس کو کیش کر رہا ہے. آپ کو یوز کرنا آتا ہے, آپ بھی اب اس کے اندر کیا ہے, نوکری نہیں ہے کسی کی بھی. نہ آپ نے اپنے باس کے سامنے جا کے کوئی اس کا منت ترلا کرنا ہے, کہیں جا کے اپنے سی وی دے دی ہے, کسی کی سفارش ڈلوانی ہے کہ جی مجھے نوکری مل جائے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, آپ آرام سے یہ کام گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. کسی کی محتاجی نہیں ہے, وقت کی کوئی قید نہیں ہے, آپ رات میں کریں, آپ صبح میں کریں, آپ شام میں کریں. آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا انٹرنیٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, وہ آپ کو کہیں گے کہ میرا یہ کام کر دو. آپ اس سے یہ اشتہار بناتے ہیں, یہ پمفلٹس بناتے ہیں, یہ ڈیزائننگ ہوتی ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, یہ سارے کام اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہے, پہلے یہ لوگ بناتے ہوئے مختلف سافٹ ویئرس تھے, ان کے اوپر پینٹ تھا سب سے پہلے, اس کے بعد کورل ڈرا آ گیا, اس کے اوپر بیٹھ کے آپ 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے میں ایک ڈیزائن بنتا تھا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کھولیں, اس کو آپ کمانڈ دیں, آپ کو ہارڈلی 1 سیکنڈ کے اندر پورا آپ کی کمپنی کا پمفلٹ ڈیزائن ہوا ہوا مل جائے گا. تو اس کو اب استعمال آپ نے کرنا ہے. اب انٹرنیٹ کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں جی ماشاء اللہ ٹک ٹاک. ٹھیک ہے, پاکستان میں سارے ہی, وہ اگلے دن میں کسی کا دیکھ رہا تھا, ادھر کا ہی کوئی لڑکا تھا, پتہ نہیں ہزاروں میں اس کے فالوور. ٹھیک ہے, پیسے کما رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے نا, کچھ دے تو نہیں رہا. وہ اس کے اوپر بس ایک فضول سی اس نے چیزیں پھیلانی شروع کی ہوئی ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا روزگار وہاں سے جتنا چاہیں آپ اتنا وہاں سے کما سکتے ہیں. آج آپ نوکری لینا جائیں گے, آپ میرا خیال ہے ابھی جو فریش انجینئر جو کمپنیوں میں ہائر ہوتے ہیں ان کی 35 سے 40 ہزار تنخواہ, اس سے زیادہ نہیں ہوگی مہینے کی. 35-40 ہزار میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں. یہاں سے آپ بیٹھ کے لاکھوں کے حساب سے ڈالرز میں تنخواہ گھر بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ کریں, آپ یہ فلمیں بنتی ہیں, انڈین فلمیں, انگلش فلمیں, یہ لوگ وائس اوورس دیتے ہیں, آواز تبدیل کرنے کا, آواز جنریٹ کرنے کا, یہ کام چیٹ جی پی ٹی سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی کمپنی, کسی کمپنی کو آپ اپروچ کرتے ہیں, ان کو آپ کا کام پسند آتا ہے, وہ آپ کو ایک آرڈر کریں گے, آپ کو کم از کم $800-900 کا, پاؤنڈ کا, اتنے کا آپ کو آرام سے گھر بیٹھ کے آرڈر مل جائے گا. اور کام کتنی دیر کا ہوگا, ٹوٹل 2 سے 3 گھنٹے کا کام ہوگا. رمضان کے بعد, عید کے بعد دوسرے ہفتے میں ہم آئی اے کی کلاس یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. جی, وہ بابا نے مجھے بتایا تھا, ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں, انشاءاللہ وہ کلاسز یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسک لیول سے سٹارٹ کریں گے. اس کا مقصد سٹارٹ کرنے رمضان کے دوسرے ہفتے سے, عید کے بعد دوسرے ہفتے سے. اب سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ کل کو آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے, جو بچے ہیں, جب آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, تو آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں. گھر میں روزگار آئے گا, 4 پیسے آپ بھی کمائیں گے, گھر والے بھی خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں. تو ان چیزوں کا اگر ہم نے بنائی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں, بنا دی گورے نے, ہمیں چاہیے ہم اس کو استعمال کریں اور پیسے ہم کمائیں. ہماری جتنی یہاں پہ بے روزگاری ہے, یہ نوجوان جتنے بھی ہیں, یہ اگر اس میں گھس جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے کمانا مشکل ہو جائے گا, ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کمانا. تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے, جو اب یہاں پہ انشاءاللہ رمضان کے بعد دوسرے ہفتے سے اس کو سکھانا شروع کر دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق بھی دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔